علی بھائی اگلا سوال ہے، میں نے صحیح بخاری میں 127 نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا ہے جس کی سمجھ نہیں آ سکی۔ قول یہ ہے، لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جسے وہ سمجھ سکے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ پلیز اس قول کی وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ اس قول کو بڑے لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری یہ قول مولا علی کا لے کے آئے ہیں، اور نیچے پوری ایک سند کے ساتھ 127 نمبر کے اوپر ہے یہ۔ اور وہ چیپٹر میں صرف یہ مولا علی کا قول نہیں ہے، آگے 2 حدیثیں بھی ہیں۔ اگر آپ اس پورے چیپٹر کی وہ اگلی والی 2 حدیثیں پڑھ لیتے تو آپ کو مولا علی کے قول کی سمجھ آ جاتی کہ مولا علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جو ان کو سمجھ آ جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا شروع کر دیں، یعنی بات ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ دوسری طرف چل پڑیں؟ تو اس کا مفہوم اس سے اگلی حدیث 128 اور 129 میں امام بخاری نے ان تینوں حدیث کو ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں۔ تو اگلی 2 حدیثیں جو ہیں وہ ایک ہی حدیث کے 2 طرق ہیں، کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سواری پہ آپ نے پشت کے پیچھے مجھے بٹھایا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی سواری آگے گئی، پھر آپ نے کہا اے معاذ، پھر انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا اے معاذ، جانتے ہو جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ تو حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا، ان کو، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں امت کو خوشخبری سنا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ لوگ پھر اسی پہ ہی توکل کر کے، اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ مراد یہ کہ وہ اس حدیث کا غلط فہم لے لیں گے۔ جو مولا علی کہنا چاہ رہے ہیں نا، اسی کی ایکسپلینیشن اس مرفوع حدیث کے اندر موجود ہے، کہ لوگوں سے ایسی بات نہیں کرنی ہے جس سے کوئی اور رزلٹ نکال لیں، یعنی آدھی پکچر پیش نہیں کرنی، پوری پکچر پیش کی جائے یا پھر اس بات کو سکپ کیا جائے۔ اچھا، اسی حدیث میں اینڈ پہ آتا ہے حضرت معاذ بن جبل نے اپنی موت کے دنوں میں یہ حدیث بیان کی، اس ڈر سے کہ مجھ پہ حق چھپانے کا گناہ کہیں اللہ تعالیٰ نہ فٹ کر دے۔ جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 ہے نا، کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو اس لعنت سے بچنے کے لیے معاذ بن جبل نے اپنی موت کے دنوں میں یہ حدیث کو بیان کر دیا۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ یہ ساری حدیثیں تھیں جس کی وجہ سے کتمان حق، یعنی حق کو چھپانا صحابہ کرام حرام سمجھتے تھے، تو موت کے وقت حضرت معاذ نے یہ حدیث بیان کر لی کہ جس نے صدقے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اس پہ آگ حرام ہے۔ لیکن سر یہ تصویر کا ایک رخ ہے، صدقے دل سے پڑھا، جس نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد اس کی اپنی مرضی سے زندگی ہوگی یا اللہ اور اس کے نبی کے مطابق ہوگی؟ ظاہر ہے یہ تو نہیں کلمہ پڑھا تو سائڈ پہ ہو گیا، ورنہ ان حدیثوں کا کیا کریں گے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ قیامت والے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا، میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اپنے امتیوں کو نکالوں گا، اور آخر میں جب آخری دفعہ جاؤں گا تو جس نے دنیا میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہوا تو میں اسے بھی جہنم سے نکال لوں گا۔ تو سر اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے تو وہ جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ اور پڑھا بھی صدقے دل سے ہوا ہے، اگر ان کے والا صدقے دل مانا جائے۔ اگر اس نے منافقانہ پڑھا ہوا ہے پھر تو قیامت کے بعد بھی نہیں وہ نکلے گا۔ پڑھا تو اس نے واقعی ایمان والا ہے، تو پھر صدقے دل کا مطلب وہ نہیں جو یہ لے رہے ہیں، صدقے دل سے مراد ہے واقعی پھر وہ انسان بھی بن گیا، کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن دوسری حدیث میں ہے، وہ بھی معاذ بن جبل سے ہے، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ سواری کے پیچھے بیٹھے تھے، لبیک یا رسول اللہ انہوں نے کہا، اس میں الفاظ ہیں اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسی کی عبادت کریں۔
تو نماز ہی نہیں جس نے پڑھی اس نے کیا عبادت کی؟ صحیح بخاری میں اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جو اس پہ گواہ ہیں کہ اس بندے کو آپ قانوناً نہیں صرف مسلمان کہہ سکتے ہیں، وہ عملاً تو کافر ہے۔ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے 246 بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور سورہ الروم کے اندر جو آیت آئی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں نہ ہو۔ نماز چھوڑنے والا تو عملاً تو کافر ہو چکا ہے، عقیدے میں چل رہے ہیں ہم اس کا احترام کر لیتے ہیں کلمے کا۔ تو عبادت اللہ کی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر تھوڑی دور سواری کی، پھر آپ نے کہا معاذ جانتے ہو کہ جو یہ کر لے تو ایسے شخص کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے۔ اس حدیث کو اسی دوسری حدیث سے جوڑ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدق دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھا اس کے بعد اپنی مرضی زندگی گزاری، نہیں، پھر کلمہ پڑھا تو پھر کلمے کے مطابق زندگی گزاری۔ ویسے معذرت کے ساتھ ابو جہل کو کلمے کی مطلب سمجھ آ چکا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اگر یہ والا کلمہ پڑھنا ہوتا نا جو آج کے مسلمانوں نے پڑھا ہے تو ابو جہل نے بھی پڑھ لینا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری مرضی نہیں چلنی۔ یہ تو پاکستانی کلمہ تو چل جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو مرضی اپنی کرو، پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہو، لیکن ابو جہل کو پتا تھا کہ اگر کلمہ پڑھا اور نبی کی نہ مانی تو میں عملاً تو کافر ڈکلیئر ہوں گا، تو میں نے اس کلمے کو کیا کرنا ہے پھر؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا۔ تو مولا علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو کہ جو ان کو سمجھ آ جائے، ایسی بات نہ کرو کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول سے متنفر ہو جائیں یا اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں۔ ون سائیڈڈ پکچر نہ ان کے سامنے رکھو۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں۔ جنگ نہروان کے موقع پر جب مولا علی قتال کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے کہا کہ رسول اللہ پہ کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا مجھے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں۔ یعنی وہ عذاب کم ہے، رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنا بڑی چیز ہے، کیونکہ مولا علی سے ہی مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث ہے۔ مسلم کی پہلی حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے نیچے زمین پہ گروں یہ چھوٹا میرے لیے عذاب ہے بنسبت اس کے کہ میں رسول اللہ پہ کوئی ایسی بات باندھوں جو میں نے نہ سنی ہو۔ پھر مولا علی نے اگلی بات کی کہ دیکھو جنگ تو دھوکے کا نام ہے، یعنی میں جنگ میں اگر دھوکے کے طور پہ کوئی تم سے بات بھی کرتا ہوں اپنی فوج کا موریل خوارج کے خلاف بلند کرنے کے لیے تو یہ جائز ہوتا، لیکن میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنی ہے کہ عنقریب ایسے نوجوان لڑکے پیدا ہوں گے جو ہمارے اوپر لگا رہے ہیں یہ کئی لوگ، وہ خوارج کے بارے میں تھی۔ قرآن کثرت سے پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کسی شکار میں آپ تیر چلائیں اور وہ اس سے آر پار ہو جائے نا تو اس پہ خون کا نشان بھی نہیں ہوتا، اتنی تیزی سے وہ نکل جاتا ہے، اس طرح وہ نکل جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں ان کو اپنے زمانے میں پاتا تو ان کو قتل کرواتا۔ جو لوگ ان کو قتل کریں گے قیامت والے دن اللہ ان کو اجر دے گا۔ اور مولا علی نے کہا کہ میں وہ اجر تمہیں بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اگر میں خوارج کو قتل کرنے کا اجر تم سے بیان کر دوں تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم اس کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرنا چھوڑ دو گے، کہ یہ ہم نے اتنی بڑی ڈگری لے لی ہے کہ اب ہمیں اور کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مولا علی نے وہ اجر پھر بتایا نہیں ہے۔ کس خدشے سے؟ کہ عمل کرنا ہی نہ چھوڑ دیں، ون سائیڈڈ پکچر لے کے۔ جیسے صحابہ کے بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ اصحاب بدر کی اللہ نے اگلی اور پچھلی ساری گناہ اور غلطیاں معاف کر دیں چاہے جو مرضی کریں۔ وہ 313 کے لیے بھائی گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے تو ابن ابی بلتا جو ہیں وہ بچ گئے تھے حضرت عمر کے ہاتھوں جب انہوں نے مخبری کر دی تھی، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ سورۃ المجادلہ بھی نازل ہوئی تھی، کتنے سخت الفاظ تھے اس کے اندر، ممتحنہ کے اندر، سورۃ المجادلہ نہیں، سورۃ الممتحنہ، پارہ نمبر 28 میں۔ تو یہ مولا علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں کرنی جس سے کوئی آدھی بات لے کے اس کے پیچھے چل پڑے۔ جو آج امت کہہ رہی ہے نا، امت یہی کہہ رہی ہے نا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے شفاعت نہیں کرنی تو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے، اینڈ رزلٹ تو یہ نکل آیا ہوا ہے۔
اسی چیز سے حضور ڈرتے تھے جو نکل آیا رزلٹ. اور یہی چیز ہے جو مولا علی بتانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اگلی 2 حدیثوں میں اس کا رزلٹ موجود ہے. اس سے کوئی اور رزلٹ نہیں نکلتا, کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ پھر اس سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ جنگ جمل صفین نہروان عوام کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے, لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. نہ جناب, یہ اور چیز ہے, یہ ہے علامات النبوہ, یہ نہ بیان کرنا حرام ہے. امام بیہقی نے 3,500 احادیث پہ مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ رسول اللہ کے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے. تو وہ 3,500 احادیث لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پیش گوئیاں کی تھیں کہ میری وفات کے بعد پوری ہوں گی, کچھ زندگی میں ہوئی, کچھ بعد, کچھ 30 سال بعد, کچھ 50 سال بعد, کچھ 100 سال بعد. کچھ امام بیہقی تو 458 ہجری میں فوت ہو گئے. امام بیہقی کے بھی مرنے کے کتنے عرصے کے بعد وہ تاتاریوں والی جنگوں والی حدیثیں جو بخاری مسلم میں موجود ہیں, وہ والی حدیثیں انہوں نے جمع کی تھی کہ اب یہ جنگیں ہونی ہیں. اب تو ہم کہہ سکتے ہیں 700-800 سال پہلے ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, اب تو قوم ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے بھی اس رزلٹ تک پہنچ چکی ہے کہ وہ جنگیں ہو چکی ہیں. تو وہ امام بیہقی نے اس وقت چیزیں جمع کی تھی کہ یہ ہمارے نبی کے نبی ہونے پہ دلیل ہے. اس میں وہ لے کے آتے ہیں حدیث, 8-10 ترک لے کے آئے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812. عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. یہ امام بیہقی لے کے آئے ہیں صحیح بخاری سے. اور بلکہ اس حدیث کو تو آپ پڑھیں تو آپ اس میں تو پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جائے گی. یہ حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ ایک دن مجھے عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس, ان کے بیٹے کا نام بھی علی تھا, ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس, ان سے جا کے ان کی حدیث سنو. یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے ان کے بقول. ظاہر ہے مشاجرات صحابہ ڈسکس کروا رہے تھے نا. سر یہ صحیح بخاری 2812 ہم تو مختصر بیان کرتے ہیں نا, یہ پوری تو ذرا پڑھیں. ہمارے پمفلٹ جو کربلا والا ہے اس میں پوری لکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں میں اور عبداللہ ابن عباس کا بیٹا, ہمیں بھیجنا کون ہے؟ ابن عباس. ابن عباس نے کوئی ہماری ویڈیو نہیں سی دیکھی ہوئی, وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. انہوں نے کہا ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. اچھا, ابو سعید خدری کو کوئی ایک ہی حدیث آتی تھی؟ ایک ہی حدیث آتی ہے. او ابو سعید خدری 7 صحابہ میں ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں. پہلے نمبر پہ ابو ہریرہ ہیں, انس بن مالک ہیں, سیدہ عائشہ ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, جابر بن عبداللہ ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, اور عبداللہ بن عمر ہیں, اور ابو سعید خدری. یہ 7 بندے ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں. تو ابو سعید خدری کو سینکڑوں حدیثیں آتی تھیں, اور حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ, ان سے ان کی حدیث سن کے آؤ. کوئی پیچھے انہوں نے مس کال نہیں دی, کوئی واٹس ایپ میسیج نہیں بھیجا. اور بچے وہاں گئے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے, جس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیث رٹوا دی ہے کہ بخاری میں 2812 ہے, مسلم میں 240 ہے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, یہ جناب غدیر خون کی حدیث ہے, یہ فلاں حدیث ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے, ہمیں دیکھا تو وہ آگے آ کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا چچا جان بھیجا ہے ہمیں ابا جی نے, وہ ان کا بیٹا کہتا ہے ابن عباس نے, تو آپ ہم سے وہ ذرا حدیث بیان کریں نا جو آپ بیان کرتے ہیں, جس کو بیان کرنے پہ پابندی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی یا خندق کا موقع تھا, یہ دونوں مواقع پہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے. باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے, اور حضرت عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. جسم گرد آلود تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے چہرے اور داڑھی سے مٹی کو صاف کیا اور کہا واہ عمار, افسوس عمار, یعنی تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. سر تھوڑی خدمت ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ اسی عمار کے ماں اور باپ. یہ فضیلت کسی اور کو ملی ہے؟ سیدہ سمیہ والدہ اور یاسر ان کے والد. ابو جہل نے کس تکلیف کے ساتھ ان کو شہید کیا. عمر سیریز میں دیکھ لیں, انہوں نے وہ جو فلمایا نا وہ نہیں انسان دیکھ سکتا, حقیقت تو اس سے بہت زیادہ تلخ ہوگی. دا میسج فلم میں بھی فلمایا ہوا انہوں نے یہ سین. تو اسلام کے لیے اتنی خدمت, تجھے ایک افسوس ابن سمیہ, اے سمیہ کے بیٹے, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی, جس کو آپ کبھی مشاجرات صحابہ کہہ کے اس کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتے ہیں, کبھی کچھ کہہ کے مٹی ڈالنا چاہتے ہیں. تو
بلکہ وہ مجھے ایک دفعہ نا کچھ عرصہ پہلے میں ایک اہل حدیث مسجد میں گیا تو ایک مولانا نے مجھے بٹھا لیا، آپ مولا علی کے بڑے ماننے والے ہیں، میں آپ کو مولا علی کا ایک قول بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ یہی قول اس نے پیش کیا 127 صحیح بخاری سے کہ لوگوں سے وہ باتیں کیا کرو جو ان کو اچھی لگے، ایسی باتیں نہ کرو اللہ رسول سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے فضل سے ہم نے یہ باتیں کر کے تو لوگوں کو اللہ رسول کا چیتا بنا دیا ہے، متنفر تو کوئی نہیں ہوئے ہیں، اینڈ رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے۔ آپ اللہ رسول سے متنفر ضرور ہو گئے، آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ عام لوگ تو چیتے بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار واقعی دین کا یہ وہ پہلو تھا جو چھپا ہوا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کے قول کا، میں نے کہا مولا علی تو یہ مولا علی نے قول کیوں بیان کرنا ہے؟ مولا علی تو خود وکٹم تھے اس چیز کے، انہوں نے کیوں بیان کرنا ہے؟ وہ تو جب جنگ صفین کے لیے جا رہے ہیں تو سنن نسائی الکبریٰ آپ کھول کے دیکھ لیں، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے، وہ تو صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں بتاؤ گواہی دو گے کہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ غدیر خم کی حدیث وہ پبلکلی بیان کر رہے ہیں، 22 صحابہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو طفیل عامر بن واصلہ جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں صحابی، ان کے بعد دنیا میں کوئی صحابی زندہ نہیں تھا، حضور کے بعد 100 سال زندہ رہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس موقع پہ بیٹھا ہوا تھا سامنے، جب لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، اور علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ کہتے ہیں میرے دل میں نا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ حضرت علی کے دبدبے کی وجہ سے یہ بس یہ نہیں ہم کہتے کہ کوئی بدگمانی نہیں۔ کہتے میں اس مجلس سے اٹھا اور میں نے کہا میں زید ابن ارقم سے پوچھتا ہوں، وہ سینئر صحابہ میں سے زید ابن ارقم کے پاس پہنچے تو زید ابن ارقم تو پہلے تیار بیٹھے ہیں، غدیر خم کی حدیث روایت ہی زید ابن ارقم نے کی ہے، مسلم شریف میں جو 4 حدیثیں ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک، قرآن اور اہل بیت۔ تو ان کا چچا یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں، ان کا بالکل میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں اس مجلس میں موجود تھا، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے عہد لیا تھا۔ تو مولا علی تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے تھے لوگوں کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ سچائی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں چھپانے والی نہیں ہوتی، چھپانے والی وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ آدھی پکچر پیش کریں۔ یہاں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ یہ پوری پکچر ہے اور یہ علامات النبوہ ہیں۔ امام بخاری اس کو نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنا رہے ہیں، عمار کے قتل والی حدیث کو امام بہی کی دلیل بنا رہے ہیں، امام مسلم دلیل بنا رہے ہیں۔ تو یہ تو بیان کرنے والی حدیثیں چھپانے والی نہیں ہیں۔ البتہ وہ روایتیں ان کو آپ وہ لوگ چھپا سکتے ہیں جن کی لائف سٹیک پہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے 2 پیالے دیے تھے، یعنی علم کے، ایک میں نے ظاہر کر دیا، ایک میں اگر ظاہر کر دوں تم میری گردن کاٹ دو، جو صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ ہمارے والا علم ہے۔ اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ علم ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد گردن ہی کٹنی چاہیے، ان الحق کہنا، سبحانی ما اعظم شانی، لوائی اعظم من لوائی محمد، ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بخاری کھول کے پڑھ لیں، اس میں صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش کے ان لڑکوں کے لونڈوں کے نام بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، اور وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہی لونڈے اس وقت حکومت میں تھے بنو امیہ کے لوگ۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس لیے وہ چھپا رہے تھے کہ یہ مجھے مروا دیں گے اگر میں بتاؤں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیں گے؟ تو آپ فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے۔ اور مسند ابی یعلا میں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر آل مروان کے بندر اچھل کود رہے ہیں۔ یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جس کو البانی نے، زبیر زئی نے، شعیب ارنوت نے، سب نے صحیح کہا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت، اور اس ساری حدیثوں کے راوی بھی ابو ہریرہ ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو کسی نے وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ تو سر یہ چیزیں ایک بالکل ڈیفرنٹ ہیں، ان کو آپ ان چیزوں کے ساتھ لیٹ نہ کریں اور خام خواہ مطلب ان چیزوں کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عجیب و غریب قسم کے فتوے لگاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، اب ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں
ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے حضرت علی کی شان کے اوپر حدیثیں چاہیے، تو بخاری مسلم میں حضرت علی کا ہی چیپٹر کھولے گا نا. میں نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم نے جمل صفین پہ کوئی چیپٹر باندھا ہے، ٹھیک ہے نہیں باندھا، لیکن سر المصنف ابن ابی شیبہ میں تو جمل صفین نہروان تینوں پہ اللہ تعالیٰ چیپٹر ہیں، 187 احادیث اور اثار ہیں. چلیں بخاری مسلم میں وہ حضرت علی کا چیپٹر ہی کھولے گا نا، پھر پھنس جائیں گے آپ. بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حضرت علی والے چیپٹر میں کہ آل مروان میں سے ایک بندہ جو ہے سہل ابن سعد السعدی کو بلاتا ہے، ممبر پہ بلا کے کہتا ہے کہ حضرت علی پہ لعنت کرو. وہ انکار کرتے ہیں. وہ کہتا ہے چلو تم یہ کہہ دو کہ لعن اللہ ابا التراب. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ حدیث کا نمبر ہے. غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے صحیح مسلم میں. تو وہ کہتے ہیں یار ابو تراب، وہ ہنستے ہیں اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بنو امیہ اس کو چھیڑنے کے لیے کہتے تھے مٹی والا، ابو تراب مٹی والا، اور حضرت علی خوش ہوتے تھے اس نام پہ. تو پھر وہ تھوڑے سے ٹھنڈے، انہوں نے کہا اچھا یہ سال یہ بتائیں یہ نام مولا علی کا کیسے پڑا. ان کا ایک دفعہ مولا علی کا اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا میاں بیوی ہونے کے ناطے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. سر ویسے مرد ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جھگڑا ہو تو خود باہر چلا جائے بجائے بیوی کو باہر نکالنے کے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے مرد ہے تو اس میں حوصلہ یہی ہونا چاہیے. نبی الاسلام آئے تو آپ فرمایا وہ کدھر ہے؟ علی. بلکہ آپ نے کہا کہ وہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں پہ ہے. حالانکہ حضرت علی رشتے میں حضرت فاطمہ کے چچا لگتے ہیں، لیکن عرب ٹرمنالوجی میں چونکہ اب شادی ہو چکی تھی تو چچا کا لڑکا انہوں نے اس اعتبار سے کہا کہ کزن میرج کے پوائنٹ آف ویو سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ نے پھر ایک صحابی کو روانہ کیا کہ دیکھو علی کدھر ہے. تو مولا علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے خبر دی. اب یہ بھی ہو سکتا تھا حضور حکم فرما سکتے تھے بلاؤ اس کو، آپ خود چل کے گئے. ٹھیک ہے جی، اٹھایا، جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. تو حضرت علی نے اس دن سے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. حالانکہ ابو الحسن آپ کی کنیت تھی، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے، مٹی والا. تو اس طرح نام پڑا ہوا تھا. ان کا آل امیہ تم تو مٹی والا سمجھتے ہو، حقیر ہے. جس طرح یہاں بھی ہم کسی کو کہتے ہیں کوئی مٹی والا ہو، کوئی مٹی ریڑے پہ لے کے جاتا ہو تو اس کو ایک لوگ حقیر نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ان کا حضرت علی تو خوش ہوتے تھے اس نام سے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو امام بخاری امام مسلم نے بیان کیا ہے. اور خیر کافی ساری چیزیں ہیں، میں نے صرف اس کے ہر پہلو کو بیان کر دیا. اگر کوئی اس طرف جانے کی کوشش کرے گا تو ہم پھر اس کو یہ بتائیں گے کہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ادھوری بات نہیں کرنی. رہا آج کا میرے بھائی سوشل میڈیا کا دور، اب آپ کسی کو واک اوور نہیں دے سکتے، کیونکہ اب وہ جو باتیں میری پیدائش سے پہلے کی دنیا میں پچھلے 1200 سال سے جو 1300 سال سے جھگڑے چل رہے تھے یا کچھ 1400 سال سے، وہ تو میرے سے پہلے ہیں. میں نے تو نہیں آ کے جنگ جمل صفین نہروان کروائی. ٹھیک ہے، یہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ فرقے میں نے تو نہیں بنوائے. ہم تو آ کے ہارمونی پیدا کر رہے ہیں ان کے اندر کہ یار ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھو لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو. ٹھیک ہے، اور یہی سب سے بڑا ہمارا مقدس جرم ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چندہ جدھر مرضی دے دو، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر اس کا مطلب آگے یہ ہے کہ میرا چندہ کہیں اور بھی شفٹ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ آگے کرالوڈیز بناتے جائیں، یہ کتنا خطرناک رزلٹ نکلتا ہے. یہ اگلے دن ایک بھائی نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی تھی، تو وہ میں نے جب دیکھی نا تو وہ بیسیکلی تو میرے حق میں چڑھی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں علی مرزا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے. میں کہ پتہ نہیں کون سا جرم. کہتا ہے سب سے بڑا جرم یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نماز پڑھو، سارے مسلمان ہیں. یہی تو نہیں کہنا تھا. ویسے آپ کو ٹی وی میں آ کے کہیں گے کہ جی ہم سارے بڑا دل سے احترام کرتے ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. کوئی قدر نہیں کرتے. آپ جمعے کے خطبوں میں سن لیں جو کچھ کرتے ہیں. اور میں نے اس کا آسان فارمولہ دے دیا ہے کہ ان کے خوشنما چہرے سے آپ میک اپ اتار سکتے ہیں. صرف مجھے یہ لکھوا دیں کہ لکھ دیں کہ بریلوی لکھ دیں کہ ہم باقی فرقوں کو گرچہ گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ عذاب دوزخ بھگت کے ہمارے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے. اور یہی دیوبندی لکھ دیں بریلویوں کے بارے میں، اہل حدیث ان دونوں کے بارے میں. ویسے کہتے ہیں نہیں جی ہم ان کو کافر نہیں کہتے. یہ ڈپلومیٹک جملے چھوڑ دیں. کافر آپ نے کیسے کہنا ہے؟ اندر ہونا ہے آپ نے کہہ کے. آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہم ان کو کافر نہیں مانتے، ہم انہیں مومن مانتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ اگر ہم یہ تقیتاً بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ
یعنی آپ اپنے بارے میں کہیں کہ آپ کی موت ایمان پہ نہ ہو اگر آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سارا جملہ لکھ کے دیں اسٹامپ پیپر پہ, آپ ایک مولوی لے کے آئیں جو یہ لکھ کے دے دے آپ کو. اور اس پہ میں نے آپ کو اتنا بڑا انسینٹیو دے دیا ہے کہ جتنے مولوی لاتے جائیں اتنی ویڈیوز میری ڈیلیٹ کروا دیں, ایک مولوی کے بدلے ایک ویڈیو. چلیں آج ہم تھوڑا اور ریلیکس کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک میں کہا نا کہ قرآن جیسی کو کتاب لے آؤ, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ, پھر 3 صورتیں, اینڈ پہ کہا کوئی ایک صورت ہی لے آؤ. ہم دوسری طرف ریلیکس کر رہے ہیں. پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ایک مولوی لے آئیں, ایک کے بدلے میں ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا. اب میں آج کی ڈیٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک مولوی لے آئیں جو اس طرح کسی کو مسلمان ڈکلیئر کر دے اور اس کو باقی فرقے والے پھر اپنی مسجد میں گھسنے دیں اور اس کو آن کریں کہ اس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے, اور وہ گلی محلے کا مولوی نہ ہو, بڑا مولوی ہو, تو ایک مولوی کے بدلے 10 ویڈیوز. اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہ 10 کو میں 100 پہ لے کے جاؤں گا, 100 کے بعد 1000 پہ بھی لے جاؤں گا, کیونکہ مجھے اعتماد ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہونا. جو ویڈیوز ان کے بزرگ نگاہ مار کے نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے وہ ہم خود ہی ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. پرائیویٹائز بھی نہیں کریں گے, ڈیلیٹ کریں گے. تو ہمیں اعتماد ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہی چیز ہے کہ اصل میں ان کا یہ چہرہ ایکسپوز ہو گیا, ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور اسی چیز کا ان کو غم ہے کہ ہماری یہ جو چھپی ہوئی تکفیری سوچ تھی یہ عیاں لوگوں پہ کیوں ہو گئی ہے. اب چاہ رہے ہیں لوگ فٹ ہو رہے ہیں, جا کے لوگ کہتے ہیں کہ لکھ کے دیں, کیا مسئلہ, لکھ دینا, لکھ دیں. اور کہیں گے بھائی پروان لگے, اور یہ ایک مسئلہ اپنے مسلک کے خلاف بیان کر دیں دوسرے کی حمایت میں, تو جناب مسجد کمیٹی کہتی ہے حضرت صاحب خیر ہے, آخری وارننگ ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا بیچارے, ہمارے پاس آگے رونا روتے ہیں, کتنے لوگ مسجدوں سے فارغ ہوئے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. تو مولا علی کے کال سے بات شروع ہوئی, کہاں سے کہاں پہنچی, تو میں نے اس کو ہر اینگل سے کوشش کی ہے کہ اس میں باطل داخل ہونے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہو گئی.